أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اگر ہم اور آپ پریشان ہوں، کسی بھی چیز کو لے کر حالت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ میرے پاس آؤ، مجھ سے مدد مانگو. یہ پہلے پارے کی آیت ہے. اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، اللہ سے مانگو. جس سے مانگو گے اللہ کے بندوں سے، وہ خود اللہ کا محتاج ہے. محتاج سے کیا مدد مانگو؟ قرآن کہتا ہے 22ویں پارے میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے. چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کتنے کروڑوں کا مالک ہو، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں. چاہے کہ کوئی منصب ہو، مقام و مرتبہ ہو، جب وہ روح نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر چلا گیا. یہ اللہ نے بیان کیا. گھبراؤ نہیں. جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، دو چیزیں بتائی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ہر انسان حالت میں ہے، اور خالی پریشانی، مصیبتیں، حالات یہ ہمارے اوپر نہیں، بلکہ اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا. اگر ہم کسی بازار سے ہم مٹکے کو لاتے ہیں تو ہم بجا کر دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر حالات اور مصیبتیں ڈال کر آزماتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے. کسی کو اولاد دے کر آزمائیں گے کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کیسے کی. کسی کو بغیر بے اولاد بنا کر آزمائیں گے. کسی کو مال دے کر آزمائیں گے کہ زکوٰۃ دیتا ہے یا تکبر میں آتا ہے. یہ سب آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دو چیزوں سے مدد مانگو. ایک ہے صبر کرو. حالات آئے، مصیبتیں آئے تو صبر کرو. اور اسی لیے قرآن میں نماز، روزہ، جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے اندر، اللہ نے سب کے اجر بتائے ہیں. ایک نیکی کرو گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک نیکی کرو گے اللہ تمہیں 10 دے گا. نماز پڑھو گے اللہ ایک نماز 27 کا ثواب دے گا. لیکن جب صبر کا نمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. فرشتے بھی نہیں گن پائیں گے، ہم اور آپ بھی نہیں گن پائیں گے، اللہ اتنا اجر دیتا ہے. اس لیے علماء نے حدیث شریف میں منع آتا ہے انتقال پر چیخو پکار مت کرو. جو صبر پر اجر ملتا وہ نہیں ملے گا. بہرحال دو چیزیں ہیں، ایک نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، ایک صبر کے ذریعے. تو ایک تو صبر ہے، ہم صبر کرنا سیکھیں، بڑا اجر ہے صبر کا. اور ہم نے خود دیکھا ہے جو کوئی ظالم، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بعض پڑوسی پڑوس کو ستاتے ہیں، بعض رشتے دار ستاتے ہیں غریبوں کو، لیکن وہ بدلہ نہیں لے سکتا. اور ایک مسلمان کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے
کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ایک معجزہ تھی اللہ کی طرف سے، 4 لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت کو جلال اور غصہ آیا تو خالی 4 ظالموں کو اللہ نے نہیں ختم کیا بلکہ پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی جو نشانی تھی اونٹنی، اس کو مارنے والے تو صرف 4 لوگ تھے، لیکن سب کو اللہ نے ہلاک کیوں کر دیا؟ کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے غلط ہو رہا بستی میں، یہ گناہ ہو رہا ہے، ہم خاموش تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی آج ہے، کہیں غلط ہو رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش نہ بیٹھیں بلکہ اس کا دفاع کریں، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کا بڑا اجر دیا ہے۔ بعض دفعہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک ہے نماز، لیکن نماز کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے بچپن سے 55 یعنی بوڑھے ہو گئے، لیکن نماز کی حقیقت نہیں پتہ چلی، نماز ہے کیا؟ اگر چینٹی بھی کاٹ لے ہلنے لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے تھے پیڑ کی طرح، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے اسلام کے اندر ہر چیز کا طریقہ ہے۔ اگر ہم کھڑے ہیں تو ہماری نظر سجدے کی جگہ ہو، وجہ وہی ہے، ایکسپلین اسلام سکھاتا ہے، کوئی مذہب نہیں سکھائے گا۔ آپ اگر رکوع میں ہیں تو آپ کی نگاہ آپ کے پیروں پہ ہو، آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی نگاہ ناک پر ہو، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی نگاہ گود پر ہو۔ یہ سب سکھایا اسلام نے، نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دماغ ہے، ادھر نگاہیں ہیں، نہیں۔ تو نماز کے طریقے پر